انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر قومی و سماجی تحریک موومنٹ اگینسٹ ڈرگ ابیوز کے زیر اہتمام آگہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد افراد مختلف قسم کے نشوں کا شکار ہیں۔ خاص طور پر یونیورسٹیز اور کالجز میں آئس کا نشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ سینس اجاگر کی ہے کہ نشیات کے خلاف کوئی تو ادارہ ہے جو کہ وہ آواز اٹھا رہا ہے، کیونکہ اب نشیات ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جو ہمارے معاشرے میں زہر کی طرح پھیل رہا ہے۔ موجودہ دور میں خواتین منشیات کا بڑھتا ہوا بڑھاؤ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہم اپنے ملک کو منشیات کے نشے سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ جی مادہ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ منشیات کے خاتمے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمیں مل کر یہ عہد کرنا چاہیے، اگر ایک عورت اپنے گھر کو چلا سکتی ہے وہ پورا نظام چلا سکتی ہے۔ جیسا کہ آج مادہ نے یہاں پر اہتمام کیا ہے واک کا، اور منشیات کے عالمی دن کے حوالے سے یہ واک کی جا رہی ہے۔ یہ بچیوں کا ادارہ ہے اور یہاں پر واک کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ اس سے براہ راست متاثر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مرد نشہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہے، باپ، بھائی، بیٹا، تو اس سے خواتین جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتی ہیں۔ ویسے تو شک پڑ رہی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو چوری چھپے کر رہا ہے تو آپ کو اس کا حوصلہ بننا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو دستکاریں اور نہ ہی آپ اس سے جو ہے وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ کی گزارش ہوگی بچیوں سے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں اگر اپنے گھر کو مضبوط کریں سمجھداری سے، مثبت رویے سے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ کسی بھی رشتے میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ نشے میں پڑتے ہیں۔ ماڈا کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے حوالے سے آج کے دن یہ ایکٹیویٹی کو ترتیب دیا۔ دین اسلام میں نشہ کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ نشہ یہ پورے خاندان کی تباہی کا، پوری قوم کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کر رہی ہے تاکہ نوجوان غیر اخلاقی سرگرمیوں سے ہٹ کے اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف آئے۔ کہ ہمیں انڈیویجولی اور کولیکٹیولی ہر وقت ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سیریس جو ہے نا مسئلہ بن چکا ہے۔ جہاں تک منشیات کی یہ لعنت جو ہے اس کا تعلق ہے، تو الحمدللہ ہمارے ادارے میں بہت ساری ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں اور بچوں کو جو ہے اس بارے میں اویئرنیس کیا جاتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کی NGOs کے ساتھ مل کے اور ورکشاپس، اور کیونکہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اسی عمل کی ہے کہ ان بچوں کو جو ہے اویئر کیا جائے کہ یہ جو ہے نا نشہ یہ ایک مطلب نقصان دہ چیز ہے اور معاشرے کو یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ First of all, congratulations to MADA for doing such a great work from more than 2 decades, or organizing such kind of walk, seminar and each and every stuff you are doing. This is really a remarkable thing. اس میں ہمارا بہت excessive use of social media، اور unfortunately پاکستان جو ہے is top of the list جو کہ سرچ کرتا ہے porn sites کو، اور اس کے علاوہ ہم جو بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، یہ بھی ایک وہ ایڈکشن ہے جو کہ نشے سے شاید زیادہ بڑی لعنت ہے۔ میں بادل ہوں بربادی کا، قصہ ہر فریادی کا، جل گیا میرے پیار کا پودا، رشتے سارے ٹوٹ گئے، میں نے آگے جانا تھا اور خواب سارے ٹوٹ گئے، بس ایک بار چکھنے کو دی تھی نشے کی پڑیاں، اس زہر نے چھین لی میری امید کی ساری گھڑیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر قومی و سماجی تحریک موومنٹ اگینسٹ ڈرگ ابیوز کے زیر اہتمام آگہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ وطن عزیز پاکستان میں غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد افراد مختلف قسم کے نشوں کا شکار ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 70 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں سے تقریباً 20 لاکھ وہ افراد ہیں جو کہ ہارڈ قسم کا نشہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں گزشتہ چند سالوں میں آئس کا نشہ دیکھنے میں آ رہا ہے، خاص طور پر
यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आइस का नशा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि यकीनन लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस और दीगर एजेंसियां मंशियात के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज की वॉक में हमारे साथ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मोहम्मद असगर खान एडवोकेट मौजूद हैं। तो सर बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा है वो मंशियात के खात्मे के लिए क्या इकदाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी सारी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये ड्रग अगेंस्ट मूवमेंट जो आपने चलाई है माडा के नाम से, इसमें आप मुआशरे में एक बेहतरीन आपने ये सेंस उजागर की है कि नशियात के ख़िलाफ़ कोई तो इदारा है जो कि वो आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि नशियात एक ऐसा नासूर बन चुका है जो हमारे मुआशरे में जहर की तरह फैल रहा है और इसमें कई माओं की गोदें उजाड़ दी हैं और हमारा मुआशरा बुरी तरह इससे इस एहसाल का शिकार हो रहा है। इसके हवाले से हम इसमें वकला की तरफ से जितना भी हम लोग अपने फोरम पे इसको अब्यूज़ कर रहे हैं, अपने लेवल पे हमने भी अपने सेमिनार किए हैं और बाकी इदारों के हेड्स को बुलाकर इसके ख़िलाफ़ हमने एक कैंपेन चलाई है। और ये आज आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है, जिसमें आज आपने हम बतौर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा मुझे और हमारे उलमा कराम को और हमारी सिविल सोसाइटी को और मुख्तलिफ इदारोों को बुलाकर ये शऊर उजागर किया है कि इस लानत से बचा जाए, क्योंकि इस्लाम में भी ये चीज़ है कि हर किस्म की जो नशा आवर चीज़ है वो मुसलमानों के लिए या आम इंसान की वैसे हराम है, तो इससे तो वैसे ही बचना चाहिए और हमारे हर तबके के लोगों को इसमें पूरा भरपूर रोल अदा करना चाहिए। जिस तरह ये तेज़ी से फैल रहा है, इसमें हमारी पुलिस हो, उलमा कराम हो, वकला हो, हमारी सहाफ़त हो, जितने भी हमारे इदारे हैं, इसको पेशेंट लेवल पे जाके मज़ीद वर्क करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि उस लेवल पे अभी तक काम नहीं हो रहा जिस लेवल पे होना चाहिए, ताकि ये इससे जो है वो हमारा मुआशरा छुटकारा पा सके। वालिदैन एक बड़े अच्छे मुस्तक़बिल की तलाश में होते हैं, बच्चों को परवरिश करते हैं, मगर यहाँ पे भी हम देखते हैं जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में आप देखते हैं हमारे ओवरहेड ब्रिज हैं इनके नीचे, और इवन कि आप सड़कों के ऊपर रात को पड़े हुए, यकीन करें बड़ा अफसोस होता है, दिल दुखता है उनको देख के कि ये मतलब किस तरह हमारा जो है वो मुस्तक़बिल सड़कों पे नशियात की सूरत में वो ख़राब हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आप की तवज्जो से, आप भाइयों की मेहनत और लगन से अल्लाह ताला से भी दुआ गो हो और तमाम काफ़ी फ़िक्र से भी ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सब मिलकर इस कैंपेन को हमें मंथली बेसिस पे भी चलाना चाहिए, वीकली बेसिस पे भी चलाना चाहिए, ताकि हम मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा करते हुए अपने नौजवानों के मुस्तक़बिल को बचा सकें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट खतीब मोहतमिम जामिया उस्मानिया गोल चौक मस्जिद कारी सईद अहमद उस्मानी। कारी साहब बताइएगा कि मंशात का, क्योंकि इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है और आज नौजवान नस्ल भी आपके सामने है, तो इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माडा का और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के हवाले से आज के दिन ये एक्टिविटी को तरतीब दिया। दीन इस्लाम में नशा को इसलिए हराम करार दिया गया है कि नशा ये पूरे ख़ानदान की तबाही का, पूरी कौम की तबाही का सबब बनता है। दीन इस्लाम सेहतमंद मुआशरा और ज़ी अक़ल और ज़ी शऊर माहौल की हौसला अफजाई करता है, और नशा हाँ उसका ताल्लुक किसी भी किस्म से हो, वो शराब की शक्ल में हो, वो चरस की शक्ल में हो, वो अफीम की शक्ल में हो, या आजकल जदीद दौर में उसकी जितनी भी शक्लें हैं जो इंसानी अक़ल को, इंसानी दिमाग को माऊफ करके रख देती हैं और इंसान अपने कौल व फ़ेल पर पूरा इख्तियार नहीं रख सकता, और धीरे धीरे वो एक ऐसी सतह पर चला जाता है
کہ وہ زندگی اس کے لیے زندگی اور موت برابر ہو جاتی ہے، اس کے لیے جینا و مرنا برابر ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں منبر و محراب اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے، اولاد کے حقوق کے حوالے سے، اور اسی طرح جو تعلیمی نصاب ہے اس میں بھی ضرورت ہے کہ اس منشیات کے حوالے سے اس میں بطور خاص مضامین شامل کیے جائیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا ماحول فراہم کیا جائے ایسے لوگوں کے لیے اور جو اس دلدل میں پھنس چکے ہیں، جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے، جہاں اس جیسے پرائیویٹ اداروں کی ذمہ داری ہے اور مسجد کے منبر و محراب کی ذمہ داری ہے، وہاں پر جو ورثاء ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کو جو اس ماحول کی طرف چلے گئے ہیں، پراگندہ ماحول کی طرف، ان کو صحیح ماحول میں لانے کے لیے، ذی عقل ذی شعور صحت مند ماحول میں لانے کے لیے ان کا حق ہے۔ جس طرح باقی سوسائٹیوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں، جو کسی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے یا ورثاء کی والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں، تو ان کو نکالنا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ العزیز، جس طرح مجھ سے خان صاحب نے مجھ سے پہلے فرمایا کہ بار ایسوسیشن بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، دیگر حکومت بھی اپنی سطح پر مختلف ذمہ داریاں اس پر ادا کر رہی ہے، تو اس میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر جو ورثاء ہیں ان کو اس پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی آس پڑوس والے جو اس دلدل میں پھنس چکا ہے، وہ دوست کی شکل میں ہو، وہ رشتہ دار کی شکل میں ہو، وہ ایک محلے دار کی شکل میں ہو، وہ ان کو اس دلدل سے نکالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا معاون بننا اور ان کو اس ماحول سے نکال کر صحیح ماحول فراہم کرنا، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اکاڑا اشتیاق احمد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بتائیے گا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور خاص طور پر جو آپ کے پاس رجسٹرڈ این جی اوز ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اگینسٹ ڈرگس؟ شکریہ مظہر بھائی، جیسا کہ آپ ہمارا پارٹ ہے سوشل ویلفیئر کا، گورنمنٹ کا، اسی طرح جتنی بھی این جی اوز رجسٹرڈ ہیں وہ سب مل کے اینٹی نارکوٹکس کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، مختلف قسم کے سیمینارز کر رہی ہیں اور سپورٹس ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، تاکہ نوجوان غیر اخلاقی سرگرمیوں سے ہٹ کے اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف آئے اور اس برائی میں اپنا بری عادت سے نجات پا کے وہ ایک اچھا راستہ اختیار کرے۔ تو میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں انڈیویجولی اور کولیکٹیولی ہر وقت ایفرٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سیریس جو ہے نا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت اپنے نوجوانوں کو اس بری عادت سے بچانے کے لیے ایفرٹس کرتے رہنا چاہیے۔ تھینک یو۔ جی میرے ساتھ ہیں مینیجر سنسدار محمد عارف جج۔ سر بتائیے گا کہ آج آپ کے پاس کیونکہ بچوں کی نوجوان جو طالبات ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، اور خواتین میں بھی جو منشیات کا استعمال ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو 1.5 کروڑ کے قریب ہیں ان میں سے 20% جو ہیں وہ خواتین بھی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں بطور سربراہ ادارہ سنسدار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب مظہر صاحب۔ جہاں تک منشیات کی یہ لعنت جو ہے اس کا تعلق ہے، تو الحمدللہ ہمارے ادارے میں بہت ساری ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں اور بچوں کو جو ہے اس بارے میں اویئرنیس کیا جاتا رہا ہے کہ کیونکہ خواتین جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس جو ہے نشے کی لعنت میں گرفتار ہو جائیں تو وہ پوری سوسائٹی کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ تو ہم گائے بگائے ان کی جو ہے اویئرنیس کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو لوگ اس میں 3 چیزیں ہیں نا جی۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوئی شکار ہو جاتی ہیں خواتین، تو ان کے لیے ہمارا ایک ملتان کے اندر ایک جو ہے وہ نشے کی جو ہے ادارہ موجود ہے، اور میں نے 2-3 جو ہے لوگ جہاں سے ریفر کی ہیں ادھر، اور ہمارا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے
وہاں پہ ان کا علاج بھی ہوتا ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہوتی ہے اور ان کو مختلف قسم کے ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں. تو ہمارا محکمہ بھی اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح کی این جی اوز کے ساتھ مل کے اور ورکشاپس, اور کیونکہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اسی عمر کی ہے, تو ان بچوں کو جو ہے اویئر کیا جائے کہ یہ جو ہے نا نشہ, یہ ایک مطلب نقصان دہ چیز ہے اور معاشرے کو یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی, پہلے بھی ہم اس طرح کے اقدامات کرتے رہتے ہیں, اور الحمدللہ میرے ادارہ میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو خدا نخواستہ اس نشے میں ہو, لیکن پھر بھی ہم اویئرنیس کے حوالے سے ان کے لیے اقدامات کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر. پرنسپل ہیں کوتھم کالج اکاڑا کیمپس کے اور معروف موٹیویٹر ہیں محمد عثمان ہادی. سر بتائیے گا کہ نوجوان نسل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ Thank you very much. First of all, congratulations to MADA for doing such a great work from more than 2 decades for having organizing such kind of walk, seminar and each and every stuff you are doing. This is really a remarkable thing. نشے کی جب ہم بات کریں, جس طرح سر اصغر خان صاحب نے, قاری سید احمد عثمانی صاحب نے اور سر نے, اور ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو نہ صرف ایلیبوریٹ کیا اور اپنی کنٹریبیوشن جو ہے اس کا بھی اظہار کیا. میں اس میں صرف یہ ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف منشیات ہی نشہ نہیں ہے. آج کی ماڈرن ورلڈ میں ہر وہ ایڈکشن جس سے چھٹکارا پانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے وہ نشہ ہے. اس میں ہمارا بہت ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا, اور انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے از ٹاپ آف دی لسٹ جو کہ سرچ کرتا ہے پورن سائٹس کو, اور اس کے علاوہ ہم جو بے حیائی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں, یہ بھی ایک وہ ایڈکشن ہے جو کہ نشے سے شاید زیادہ بڑی لعنت ہے. میں اس میں 2-3 چیزیں آپ کو دوست گزار کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس میں ادارے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ اپنے اپنے اداروں کے اندر, چاہے وہ اسکول لیول پہ ہے, کالج لیول پہ اور یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ لیول پہ, ایسے سیلز ہونے چاہیے جو کہ کنٹینیوسلی اس چیز کی نہ صرف آبزرویشن کے اوپر کام کریں, بلکہ جہاں پر بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو باقاعدہ کاؤنسل کیا جائے. پیرنٹس اس کے اندر بہت اہم ہے. ہمارا جو آج کل پیرنٹس کا اور بچوں کا ایک گیپ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے اپنی چیزیں اوپنلی شیئر نہیں کر پاتے. یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے جو کہ بچوں کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے, کیونکہ جب باہر سے کوئی چیز مس گائڈ ہو رہی ہوتی ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو سننا نہیں چاہ رہے ہوتے, اور اگر وہ سنتے بھی ہیں تو آگے سے وہ اتنا وہ غصے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, تو بچہ وہ چیزیں اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا. تو وہ جو چیز جس کو ہم ایٹ اے نیش پوائنٹ ہم قابو میں کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے. اور اس کے علاوہ پھر آپ جیسے میڈیا جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ اس ساری چیزوں کے اندر بہت اہم ہے. میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ماڈا کو, آپ کی پوری ٹیم کو, جو کہ سالہ سال کی آپ لوگوں کی محنت ہے اور آپ لوگوں کی ورکنگ ہے کہ آپ ایسے پروگرام, ورکشاپس اور چیزیں آرگنائز کرتے ہیں تاکہ عوام کو اس لعنت سے نکالا جا سکے. تھینک یو. میرے ساتھ ہیں ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین سائمہ چیف ایڈوکیٹ. میں میم سے پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت اور خاص طور پر جو سول سوسائٹی اور جو سیاسی افراد ہیں وہ منشیات کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج ماڈا نے یہاں پر اہتمام کیا ہے واک کا, اور نشیات کے عالمی دن کے حوالے سے یہ واک کی جا رہی ہے. یہ بچیوں کا ادارہ ہے اور یہاں پر واک کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ اس سے براہ راست متاثر ہوتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مرد نشہ کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہے, باپ, بھائی, بیٹا, تو اس سے خواتین جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتی ہیں. ویسے تو آج کل خواتین جو ہیں, لڑکیاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں, اس میں آئس کا نشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس سے وہ اپنے آپ کو چکنا رکھنے کے لیے, امتحانی دباؤ سے بچنے کے لیے یا ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آئس کا نشہ شوق میں کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور ہماری یونیورسٹیوں میں آج کل بچیوں میں یہ نشہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے, جس کی ہمیں جو ہے وہ سدباب کرنے کی انتہائی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور یہ بچیاں ہی ہیں میرے ساتھ مل کر جو اسے ختم کرنے میں ہم اہم کردار ادا کریں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کا باپ, بھائی, بیٹا, خاوند کوئی بھی اس نشے میں ملوث ہے یا وہ نشہ
آپ کو شک پڑ رہی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام جو چوری چھپے کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا حوصلہ بننا چاہیے، نہ کہ آپ اس کو دھتکاریں اور نہ ہی آپ اس سے جو ہے وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت صلاحیت دی ہے، بہت زیادہ صلاحیت، اس کو جو ہے وہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک گھر کو بھی سنبھال سکتی ہے اور باہر کے معاملات بھی چلا سکتی ہے، تو اسے مرد کا معاون قرار دیا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی بچیوں سے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں اگر اپنے گھر کو مضبوط کریں سمجھداری سے، مثبت رویے سے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ کسی بھی رشتے میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ نشے میں پڑے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمارے ملک کو منشیات کی لعنت سے بچائے، آمین۔ جی بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ہیں میڈم نسرین لیاقت، وہ منشیات کے حوالے سے ایک خصوصی نظم تیار کر کے ہیں۔ جی میں بادل ہوں بربادی کا، قصہ ہر فریادی کا، جل گیا میرے پیار کا پودا، رشتے سارے ٹوٹ گئے، میں نے آگے جانا تھا اور خواب سارے ٹوٹ گئے۔ بس ایک بار چکھنے کو دی تھی نشے کی پڑیاں، اس زہر نے چھین لی میری امید کی ساری گھڑیاں۔ جہاز کہتے ہیں لوگ مجھے، چاند کے چکر لگاتا ہوں، پاؤڈر ہے پہچان میری، کوکینی کہلاتا ہوں۔ شیشہ کبھی میں دیکھتا تھا، اب اس سے میں پیتا ہوں، سمجھ کے کانچ کی کرچیوں کو اپنے ہی زخم سیتا ہوں۔ ہاں میں مجرم ہوں، اپنوں کا میں نے اعتبار توڑا، عزت بیچی، کپڑے بیچے، جوتوں تک کو نہ چھوڑا۔ سوال یہ ہے کہ اس نشے نے کیا دیا مجھ کو، میری ہی ذات کا دشمن بنا دیا مجھ کو۔ میری منزلوں کو اب خبر دے دو، میں خود کو بدلوں گا، نشے سے جیت کر ایک بار پھر سے میں ابھروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ہمارے ساتھ یہاں پہ خواتین اور بچیاں اس واقعے میں شریک ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں۔ موجودہ دور میں خواتین منشیات کا بڑھتا ہوا بڑھاؤ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہم اپنے ملک کو منشیات کے نشے سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ جی مادہ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ منشیات کے خاتمے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمیں نا مل کر یہ عہد کرنا چاہیے، اگر ایک عورت اپنے گھر کو چلا سکتی ہے وہ پورا نظام چلا سکتی ہے، اگر ہم اپنے گھر کو صحیح کر سکتے تو ہمارا پورا ملک صحیح ہو سکتا ہے۔ میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، ارد گرد محلوں میں کوئی بھی ایسا بندہ ہے اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں، غصے سے کبھی بھی نشے والا بندہ نہیں مانتا، اس کو پیار سے سمجھائیں، گھر میں رکھیں، باہر نہ جانے دیں، تو اس پہ کنٹرول کریں، یہی پیغام ہے۔ اس زیادہ منشیات کے حوالے سے نکالی گئی واک سے محمد مظہر رشید چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔